بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حکایت نمبر 15۔ یکے از پادشاہاں عابد را کے عیال بسیار داشت، پرسید کہ اوقات عزیزت چگونہ می گزاری۔ ایک بادشاہ نے ایک ایسے عابد سے پوچھا جس کے بہت سے بال بچے تھے کہ آپ اپنے قیمتی اوقات کس طرح گزارتے ہیں؟ یکے از پادشاہاں، پادشاہاں یہ پادشاہ کی جمع ہے نا؟ اہل فارس بادشاہ کو پادشاہ کہتے ہیں، ہے نا؟ عابد کا معنی آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، تعریف بھی معلوم ہی ہے۔ عیال، عیال کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کنبہ، بال بچے، وہ متعلقین جن کے اخراجات آدمی برداشت کرتا ہے ان کو عیال کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو بیوی بچے، بال بچے، ہے نا؟ کنبہ، کسی بھی لفظ سے آپ مناسب ترجمہ یہاں پر کر سکتے ہیں، کسی بھی لفظ سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ مناسب ہوگا۔ تو ترجمہ سمجھ میں آیا نا؟ بادشاہوں میں سے ایک نے ایک ایسے عابد سے پوچھا جس کے بہت سے بال بچے تھے کہ آپ اپنے قیمتی اوقات کو کس طرح گزارتے ہیں؟ اوقات عزیز کا معنی قیمتی اوقات۔ گفت، انہوں نے جواب دیا، شب در مناجات و سحر در دعائے حاجات و ہمہ روز در بند اخراجات۔ عابد نے کہا کہ رات مناجات میں اور صبح دعائے حاجات میں اور سارا دن فکر اخراجات میں۔ جلدی جلدی اعادہ جلدی جلدی کرو، زیادہ ٹائم مت لو۔ مناجات کا معنی کیا ہے؟ سرگوشی، یعنی اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، اس کو مناجات کہتے ہیں۔ دعائے حاجات، حاجات یہ حاجت کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ضرورت۔ بند، بند کا معنی ہے فکر، بند اخراجات کا معنی اخراجات کی فکر۔ تو اس عابد نے کیا جواب دیا کہ میری رات گزرتی ہے اللہ سے مناجات کرنے میں، ہے نا؟ اور صبح دعائے حاجات میں، یعنی دعاؤں میں گزرتی ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ یعنی رات عبادت میں گزرتی ہے اور صبح جو ہے وہ دعا میں گزرتی ہے، اور باقی سارا دن اس ٹینشن میں گزرتا ہے کہ آخر اخراجات، ہے نا، کیسے پورے کیے جائیں گے۔ ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت، بادشاہ کو عابد کے اشارے کا سبب معلوم ہو گیا۔ مضمون کا معنی سبب، وجہ، ہے نا؟ اور مضمون کا معنی مقصود بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ جس سے بھی چاہیں ترجمہ کر لیں، سبب کے لفظ سے ترجمہ کریں یا پھر مقصود کے لفظ سے ترجمہ کریں، دونوں صحیح ہے۔ بادشاہ کو عابد کے اشارے کا مقصود معلوم ہو گیا، یا بادشاہ کو عابد کے اشارے کا سبب معلوم ہو گیا، یعنی بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ اس جملے سے کس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے، کس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ بادشاہ سمجھ گیا۔ بفرمود تا وجہ کفاف او معین دارند،
اس نے حکم دیا کہ اس کی روزینہ کی کوئی صورت مقرر کر دی جائے۔ یعنی بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس کو کسی ملازمت سے لگا دو، کسی ملازمت سے لگا دو، تاکہ اس کے گزر بسر کرنے کی، سمجھ میں آیا نا، ایک رقم اس کو حاصل ہو ہر مہینہ، اور وہ عبادت کرنے میں یا مذہبی دینی کوئی بھی کام کرنے میں کسی ٹینشن کا شکار نہ ہو، آزاد ہو کر دینی مذہبی امور اور خدمات کو انجام دے سکے۔ بفرمود اس نے حکم دیا تا وجہ کفاف او کہ اس کے روزینہ کی کوئی صورت مقرر کر دی جائے، تا بار عیال از دل او برخیزد، تاکہ عیال کا بار اس کے دل سے نکل جائے، تاکہ اہل و عیال کا بار اس کے دل سے نکل جائے، سمجھ میں آنا، اور وہ فراغت قلبی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے، اور اسی طرح جو بھی وہ دین اور مذہب کے کاموں میں سے کرنا چاہے وہ کر سکے۔ تو اس حکایت سے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے جس بات کا درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ درویشوں کو چاہیے کہ وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، سمجھ میں آیا نا، اور بادشاہوں کو چاہیے کہ وہ ان کو فارغ کر دیں، یعنی ان کا کوئی وظیفہ مقرر کر دیں یا کوئی ملازمت، چھوٹی موٹی ملازمت سے انہیں وابستہ کر دیں، سمجھ میں آیا نا، تاکہ معاش کی فکر سے وہ نکل کر دینی مذہبی امور کو خوش دلی کے ساتھ اور فراغت قلبی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی معنی میں یہ شعر ہے قطعہ۔ دیکھو اس کتاب میں قطعہ لکھا ہے، لیکن یہ قطعہ نہیں، مثنوی کے اشعار، چھوٹی والی جو کتاب ہے جس میں مثنوی لکھی ہے وہی صحیح ہے۔ یہ مولانا حنیف صاحب نے جو اپنی کتاب میں قطعہ لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے، صحیح وہی ہے جو چھوٹی والی کتاب میں ہے مثنوی، کیونکہ یہ اشعار مثنوی کے ہیں۔ مثنوی کی تعریف شاید پہلے بھی بتائے ہوں گے۔ مثنوی کہتے ہیں اشعار کے ایسے مجموعے کو کہ جس میں تسلسل کے ساتھ کوئی قصہ یا حکایت بیان کی گئی ہو، اس طور پر کہ اس کے ہر شعر میں دو مصرے، اس کے ہر شعر میں دو قافیے ہوں اور ہر شعر الگ قافیے پر مشتمل ہو۔ تو یہاں پر جو اشعار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہر شعر میں دو قافیے ہیں، یعنی اس کا ہر مصرع جو ہے قافیہ والا ہے۔ چنانچہ دیکھو پہلے شعر میں عیال ہے، دوسرے میں پہلے شعر کے پہلے مصرے میں عیال ہے، دوسرے مصرے میں خیال ہے، اسی طریقے سے دوسرے شعر کے پہلے مصرے میں قوت ہے اور دوسرے مصرے میں ملکوت ہے، تیسرے میں پہلے مصرے میں سازم ہے اور دوسرے میں ہے نا پردازم ہے، سمجھ میں آیا نا۔ ہم وزن جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان کو قافیہ کہتے ہیں۔ تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہر شعر میں ایک قافیہ ہوتا ہے، ہر شعر میں ایک قافیہ ہوتا ہے، صرف قصیدے کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس میں دو قافیے ہوتے ہیں، لیکن مثنوی ان اشعار سے مختلف ہوتا ہے۔ مثنوی کے جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں اس میں ہر شعر میں دو قافیے ہوتے ہیں، یعنی اس کے تمام اشعار میں دو قافیے ہوتے ہیں، اس طور پر کہ پہلے مصرے میں ایک قافیہ اور دوسرے مصرے میں ایک قافیہ۔ تو یہاں پر جو یہ اشعار ہیں یہ مثنوی کے اشعار ہیں، سمجھ میں آیا نا، قطعہ کے نہیں ہیں، لہٰذا اس پہ جو عنوان ہے وہی صحیح ہے، مثنوی۔ تو اس ضمن میں آپ کو مثنوی کی تعریف بھی معلوم ہو گئی ہے نا۔ ترجمہ دیکھیے، اے گرفتار پائے بندے عیال، دیگر آزادگی مبند خیال، اے اہل و عیال کی فکر میں گرفتار انسان، کسی اور آزادی کا خیال تو اپنے دل میں قائم مت کر۔ آزادگی کا ترجمہ آپ شرافت سے بھی کر سکتے ہیں، شرافت۔ ترجمہ یہ ہوگا
کسی اور شرافت کو تو دل میں خیال مت کر، کسی اور شرافت کا خیال تو دل میں مت لا، کسی اور شرافت کا خیال تو دل میں مت لا۔ ایک شرافت تجھے حاصل ہے، کیا؟ تیرے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، بیوی بچے والا انسان ہے، ایک شرافت تو تجھے حاصل ہے ہی۔ اب کسی اور شرافت کا خیال تو دل میں مت لا، کیونکہ یہ شرافت تمہیں اپنے اندر اس طرح جکڑ لے گی، ہے نا، کہ پھر کسی اور شرافت اور بزرگی کو حاصل کرنا تیرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ سمجھ میں ہے نا؟ اے گرفتار پائے بندے عیال، اے اہل و عیال کی فکر میں گرفتار انسان، دیگر آزادگی مبند خیال، کسی اور شرافت کا خیال تو اپنے دل میں مت لا، کسی اور آزادی کا خیال تو اپنے دل سے مت لگا یا دل میں قائم مت کر۔ مبند یہ فعل نہیں ہے، بندیدن مصدر سے، جس کا معنی ہے باندھنا۔ سمجھ میں ہے نا؟ خیال تو مت باندھ کسی اور آزادی کا۔ غم فرزند و نان و جامہ وقوت، بازت آرد ز سیر در ملکوت، بچہ اور بیوی اور کپڑا اور روزی کا غم، تجھے عالم بالا کی سیر سے واپس لے آئے گا۔ ملکوت، ملکوت کا معنی ہے عالم بالا، فرشتوں کے رہنے کا مقام، ہے نا۔ یہ بیوی بچے، ہے نا، روٹی کپڑا اور مکان کی جو ٹینشن ہے، تجھے عالم بالا کے سیر سے واپس لے آئے گی۔ سمجھ میں ہے نا؟ یعنی فکر معاش وہ چیز ہے جو انسان کو شرافتوں کے حاصل کرنے سے روک لیتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ روک لیتی ہے۔ اس لیے بادشاہوں کو چاہیے کہ علماء کو جو دین کا کام کرتے ہیں اور درویشوں کو جو مذہبی خدمت انجام دیتے ہیں، ان سب کو ایک وظیفہ دیں، وہ سمجھ میں آیا نا، ان کی روزی روٹی کا وہ سلطنت سے بندوبست کر دیں اور انہیں دینی و مذہبی امور کے لیے وقف کر دیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہما روز اتفاق می سازم کہ بشب با خدائے پردازم، سارا دن میں عہد کرتا رہتا ہوں کہ رات میں خدا کی یاد میں میں مشغول رہوں گا۔ جب دن میں مصروفیت آتی ہے تو عہد کرتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، رات میں تو فرصت پالوں گا، رات میں خوب اللہ کی عبادت کروں گا۔ سمجھ میں آیا نا؟ یاد الہی میں مشغول رہوں گا، دن میں یہ عہد کرتا ہوں، لیکن جب رات آتی ہے تو پھر کیا عالم ہوتا ہے وہ بھی سن لو۔ شب چوں عقد نماز می بندم، چے خورت با مداد فرزندم، رات کے وقت جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ صبح کے وقت میرے بچے کیا کھائیں گے۔ رات جب آتی ہے تو جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو پھر یہ فکر ستانے لگتی ہے۔ سمجھ میں آیا نا کہ پتہ نہیں صبح گھر کیسے چلے گا، تو نہ نوافل میں خشوع و خضوع قائم رہ پاتا ہے اور نہ دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو پاتی ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ ایک بات یہاں پر خیال رکھنا، شب چوں عقد نماز می بندم چے خورت با مداد فرزندم، یہاں پر ایک جملہ محذوف ہے، ایک جملہ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ این خیال بخاطر من می گزرد، این خیال بخاطر من می گزرد۔ عبارت کی تقدیر یہ ہے، شب چوں عقد نماز می بندم، رات میں جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، این خیال بخاطر من می گزرد، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، کیا؟ دوسرے مصرے میں کہا گیا چے خورد، کہ کیا کھائیں گے، با مداد
صبح کے وقت فرزندم میرے بچے. سمجھ میں آنا؟ تو یہاں ای خیال بخاطر من می گزرد یہ کیا ہے؟ محذوف ہے. اس کو اگر نہیں لیں گے، محذوف نہیں مانیں گے تو پھر عبارت میں نقص ہوگا اور مفہوم نامکمل ہوگا. سمجھ میں آنا؟ یعنی کوئی بھی آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے ترجمہ کیا کہ رات میں جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ صبح کے وقت میرے بچے کیا کھائیں گے، یہ سوچتا ہوں کس کا ترجمہ؟ تو آپ بتائیں گے کیا کہ یہاں ایک جملہ محذوف ہے اور وہ ہے ای خیال بخاطر من می گزرد. سمجھ میں آئی بات؟ عقد نماز کا معنی بتاؤ. نماز کی نیت باندھنا. عقد نماز کا مطلب نماز کی نیت. عقد نماز می بندم، میں نماز کی نیت باندھتا ہوں. بامداد کا معنی کیا ہے؟ صبح کے وقت. صبح کے وقت کو بامداد کہتے ہیں. بامداد کا معنی صبح کا وقت. اور فرزندم کا معنی آپ لوگوں کو معلوم ہے. بہت اچھے اشعار ہیں یہ مثنوی کے، ان کو آپ لوگ زبانی یاد کر لیجئے. سمجھ میں آیا نا؟ کیا لطیف اشعار ہیں. اے گرفتار پائے بندے عیال، دیگر آزادگی مبند خیال. غم فرزند و نان و جامہ وقوت، بازت آرد رسیر در ملکوت. ہما روز اتفاق می سازم کہ بشب با خدا پردازم. شب چوں عقد نماز می بندم، چے خورد با مداد فرزندم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.